مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ ہر مسلمان مرنے سے پہلے ایک بار ضرور سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے مشکل گھڑی اس وقت آتی ہے جب نہلاتے وقت اس کو۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے سوچا ہے کہ موت کے اس لمحے انسان پر کیا گزرتی ہے؟ جب سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگتی ہیں، جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہونے لگتی ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے قریب ہوتی ہے، آخر اس وقت انسان کیا محسوس کرتا ہوگا؟ کیا روح واقعہ تڑپتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان کو اپنی پوری زندگی ایک ایک منظر کی طرح یاد آنے لگتی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو موت اور آخرت کے ان رازوں کے قریب لے جائے گی جن کے بارے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید کہ یہ الفاظ آپ کی زندگی بدل دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق محض کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ بنایا جہاں پر انسان کو کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے قریب مرحلوں سے گزرتا ہے، خوشیاں دیکھتا ہے، غم سہتا ہے، محبتیں کرتا ہے، خواب بناتا ہے، رزق کماتا ہے، اپنے لیے ایک دنیا آباد کرتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ حقیقت ہے موت۔ انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، طاقتور ہو یا معذور، خوبصورت ہو یا بدصورت، نیک ہو گناہ گار ہو، ایک دن سب نے دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اس کائنات کا اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت انسان کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ موت کو بھولنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی زندگی لمبی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی عبادت شروع کر لوں گا، لیکن موت کسی کو مہلت دے کے نہیں آتی۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ صحت، نہ طاقت۔ کتنے لوگ رات کو سکون سے سوئے مگر صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ کتنے لوگ اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے رہے مگر اگلا لمحہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ اسلام میں موت کو بہت اہم قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ موت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کامیابی مال شہرت اور دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے، طاقتور بادشاہ مٹی میں دفن ہو گئے، حسن مانند پڑ گئے اور دولت ختم ہو گئی مگر اعمال باقی رہ گئے۔ موت دراصل ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ انسان کے وجود کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ دنیا امتحان کا ہے، وہ موت میں امتحان کے اختتام کا اعلان ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ نیک مومن ہو تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، اگر وہ نافرمان ہو تو عذاب کے فرشتے خوف کے ساتھ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آتی ہے، یعنی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آتی ہے، نہ رشتے، نہ طاقت، نہ کچھ اور، صرف اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک اور موقع مل جائے لیکن اس وقت واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کے قریب انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جسے سکرات موت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات موت کی کیفیت آئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آپ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، لیکن
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرماتے تھے کہ بے شک موت میں سختیاں ہیں۔ جب موت بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، پھر نرمی سے کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ اس وقت مومن کی روح خوشی سے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ مومن کو اس وقت جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اتنی پاکیزہ روح ہے، یہ زمین پر اچھے اعمال کرنے والے شخص کی روح ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اسے عزت دی جاتی ہے۔ لیکن جب کافر یا مومن نافرمان کی موت کا وقت آتا ہے تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ عذاب کے فرشتے سیاہ چہروں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا کھردرا کپڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکل جا۔ اس وقت روح جسم سے نکلنا چاہتی ہے کیونکہ اپنے اس انجام کا اندازہ اسے ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر فرشتے سختی سے اس روح کو کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون میں کانٹے دار سیخ گھسیٹی جائے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک ہوتا ہے، انسان چیختا چلاتا ہے مگر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دنیا سے اس کا تعلق ختم ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، نمازیں یاد آتی ہیں اس نے چھوڑ دی تھی، وہ گناہ یاد آتے ہیں جو اس نے چھپ کر کیے، لوگوں کے حقوق یاد آتے ہیں جو اس نے مارے، والدین کی نافرمانی یاد آتی ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت موت کے وقت کافر اور ظالم انسان کی بے بسی کو بیان کرتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا مگر موت کے وقت سب ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مرحلہ ہے۔ قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر کا مرحلہ سخت ہو گیا تو آگے کی منزلیں اور زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ وہ دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور سکون میں رہتا ہے۔ لیکن کافر یا منافق جواب نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی حقیقت انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، آج دوسروں کے سامنے اپنی شان دکھاتا ہے مگر کل وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا قبر میں ہوگا۔ جس جسم کی خوبصورتی پر انسان فخر کرتا ہے وہی جسم مٹی میں مل جائے گا۔ جو گھر انسان نے بڑی محنت سے بنایا ایک دن وہ اسے چھوڑ جائے گا، جو دولت جمع کی وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی پابندی کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حلال رزق کمائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، گناہوں سے بچے اور توبہ کرتا رہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اس کی موت کب آ جائے گی۔ موت انسان کے لیے خوف کا نہیں بلکہ تیاری کا پیغام ہے۔ مومن موت سے ڈرتا ہے ضرور ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو موت اس کے لیے راحت بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن اس دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے تو دراصل راحت کی طرف جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے بارے میں کہ میت پر سب سے مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب میت کو نہلاتے وقت۔ اسی طرح کے بارے میں اس طرح کے جملے سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہیں کہ میت پر سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن
اس مفہوم کے الفاظ کسی مستند صحیح حدیث میں اس انداز سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ایسی بات کو حدیث نبوی کہہ کر بیان کرنا درست نہیں جب تک کہ اس کی مستند دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ اسلام میں میت کے غسل، کفن اور تدفین کے مرحلے کو بہت اہم اور عبرت والا وقت ضرور بتایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں موت کے وقت انسان ایک نئی دنیا یعنی عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لمحے انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میت کے ساتھ احترام، نرمی اور دعا کا حکم دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں انسان کی موت کے بعد غسل، کفن اور ان کے مراحل انتہائی نازک، عبرت ناک ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو چکا ہوتا ہے اور آخرت کی سفر کی تیاری کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ میت کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کریں اور اپنی زندگی کو بھی آخرت کی تیاری میں لگا دیں۔ انسان کو چاہیے وہ موت سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، حسد، نفرت، غرور، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت کے وقت صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر انسان نے دنیا میں ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے بہایا ہوگا تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی بھی مجبور کی مدد کی، کسی کو معاف کیا، کسی کو خوش کیا، تو یہ سب اعمال قبر میں اس کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ موت کا ذکر دل نرم کرتا ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اسی مٹی کے نیچے ہوگا۔ نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ دنیا کی رونقیں ہوں گی، صرف انسان اور اس کے اعمال ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ آج قبر میں یہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش انہیں ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ سجدہ کر سکیں، توبہ کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں ہیں، موقع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے اور سکرات موت کی سختیوں کو آسان فرمائے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے بھرپور کر دے، ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال کر اپنی اطاعت والا زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمانا، ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں۔ سکرات موت کی سختیوں پر ہمارے لیے آسانی فرمانا، آسانی کے ساتھ ہماری جان قبض کرنا۔ ہے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، رزق عطا فرما، جھوٹ، حسد اور غیبت، دھوکہ اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما، کیونکہ یا اللہ ہم سب جانتے ہیں جو انسان برے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس کی روح آسانی اور سکون کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، توبہ سے دور رہتا ہے، اس کے لیے موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ فرشتے ہماری روح رحمت کے ساتھ لے جائیں، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی غافل دل کو اللہ کی طرف لوٹا دے، کسی گناہ گار کی توبہ کا سبب بن جائے، انسان کی نمازیں شروع ہو جائیں، یا کسی کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیں دین کی ایک بات آگے پہنچانا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی ثواب یا اجر ملتا ہے جتنا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، واٹس ایپ پر، گروپس، سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی ایک نیکی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات سننے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں
تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔